اور سبق آموز واقعات. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اگر یہ دعویٰ کرے کہ ہر مشکل میرے اندر موجود ہے تو پھر مان لینا چاہیے کہ پروردگار عالم نے قرآن کو ہمارے اوپر حجت اس لیے قرار دیا کہ قرآن وہ ہے کہ جس کے قصوں کو پڑھ گیا ان سے درس حاصل کرے. اگر ان میں جو قصے بیان کیے گئے ہیں جناب موسیٰ، جناب ابراہیم اور دیگر انبیاء کے قصے، یہ اس لیے بیان کیے گئے ہیں کہ ان سے ہم درس حاصل کریں. دو بھائیوں میں لڑائی ہو گئی اور ایسی لڑائی ہو گئی ان کا نہیں ہم کو معاف نہیں کر سکتے. کیسے معاف کرتے صاحب؟ انہوں نے ہمارا جو ہے دو زبردستی لے لیا ہے، ہم معاف نہیں کریں. تو قرآن نے کہا نہیں، دیکھو یوسف کا قصہ پڑھو کیسے بھائیوں کو معاف کیا، خدا معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اگر قرآن کی پیروی کرنی ہے تو پھر ہم اگر قرآن کے اعتبار سے چلیں گے تو سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، سارے فساد ختم ہو جائیں گے. لیکن ضروری یہ ہے کہ قرآن کے اوپر خالی اس کو پڑھا نہ جائے بلکہ عمل کیا جائے. سب آپ میں اسی قرآن مجید میں سے میں نے آپ کے سامنے ایک آیت مبارکہ اٹھائی ہے، اس کے اوپر ایک تصویر جو میں استعمال یہ ارشاد رب العزت فَأَتَمَّهُنَّ إِنِّي جَاعِلُهَا لِلنَّاسِ إِمَامًا وَأَعْلَمَ مِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا إِمَامًا لِلْعَالَمِينَ. یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب جناب ابراہیم کو اللہ نے مخاطب کر کے کہا ابراہیم آپ امتحان میں مکمل کامیاب ہو گئے اور اب آپ تمہارے بات کے مستحق ہیں اور اب آپ کو ہم انعام دیں گے. تو ابراہیم کو اللہ نے انعام کیا دیا؟ نبی پہلے ہی تھے، بات چیت تو پہلے ہی خدا سے ہو رہی ہے، فرشتے جو ہے صحیفے اور کلام وہ ساری باتیں لے کر ابراہیم کے پاس آتے ہیں. اور جناب ابراہیم وہ نبی ہے کہ جن نے اللہ نے خلیل اللہ کا خطاب دیا، یعنی اللہ کا دوست. بھائی واقعات کئی مجلسوں میں آپ نے سنا بھی ہوگا قادرین سے کہ دوست کیسے بنایا. یہ پروردگار عالم نے آدم سے لے کر آدم تک 1,24,000 انبیاء بھیجے، مگر ہر ایک نبی کی اپنی ایک الگ انفرادیت ہے. جناب ابراہیم کی یہ خاصیت ہے کہ اللہ نے ان سے کعبہ بنوایا، جبکہ اور بھی نبی ہے. لیکن قرآن مجید میں اللہ کے شاہ فرمایا اے ابراہیم آپ کعبے کی دیواروں کو بلند کیجیے، کعبے کی دیواروں کو بلند کیجیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم نے کعبے کی دیواروں کو اٹھایا، مگر یہ کہ پہلے سے حتیم موجود تھا، یعنی وہ حصہ جہاں پر کعبہ جس چبوترے کو بنا ہے جسے حتیم کہتے ہیں وہ حصہ موجود تھا. مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب سے پوچھا گیا یا علی جب طوفان نوح آیا پوری دنیا ڈوب گئی، وہ کون سی زمین تھی جو نہیں ڈوبی؟ تو پلٹ کے مولائے کائنات نے کہا پوری دنیا ڈوبی مگر وہ حصہ نہیں ڈوبا جہاں پر کعبہ ہے، یعنی حکیم نہیں ڈوبا. تو اب جناب ابراہیم کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ انہوں نے کعبے کی دیواروں کو بلند کیا، چھت ڈالی اور کعبہ بنایا. اور کعبہ بنانے کے بعد رنگ تو دنیا میں بہت سارے تھے لیکن کوئی رنگ خدا کو نہ پسند آیا سوائے وہ رنگ جو کعبے پہ چڑھا ہوا ہے. کعبے کے بہت سا رنگ ہے، کعبے کے جو غلاف ہے وہ کالا ہے. اب جس کو کالے کلر سے پرابلم ہو، کالے رنگ سے پرابلم ہو تو وہ کعبے کی دیوار اور کعبے کا جو غلاف وہ بھی کالا. بیک گراؤنڈ ایک کھچڑا ہوا تھا اور اس میں مصالحہ ہوا، اس مصالحے میں 10 شاعر بلائے گئے اور ہر شاعر کو ایک ٹاپک دیا گیا کہ آپ کو جو ہے مثال کے طور پر بغیر کے شعر کہنا ہے، آپ کو دور میں کہنا ہے، آپ کو سہیل میں کہنا ہے، ٹاپک سے ہٹنا نہیں ہے. تو اس میں ایک شاعر نے جناب جون کو اٹھایا، کہا جون کے اوپر شعر کہیں گے اور وہ کہا کہ قدرت نے تجھے جون عجب رنگ دیا ہے، یہ رنگ ہر ایک قوم کی پوشاک عزا ہے اور دوش محمد جو نظر آتی ہے کملی.
یہ رنگ تیری اور یہ فضیلت کو ملا ہے. اور کعبے پہ سیاہ پردہ نہیں، غور سے دیکھو، کعبے کی حفاظت کے لیے جان کھڑا ہے. یعنی جان کا رنگ اور کعبے ملا کا رنگ ایک ہے. اب اس پہ نہ اترانا کہ تمہارا رنگ گورا ہے، ان کا رنگ کالا ہے، ان کا رنگ گہوا ہے. بھائی خدا کو تو وہ رنگ پسند ہے جو قرآن نے بیان کیا، صفت اللہ. اللہ کہتا تم ہمارے رنگ میں رنگ جاؤ کہ ہم تمہارے رنگ کو دنیا میں پھیلا دیں. اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ. اللہ کا رنگ کون سا رنگ ہے؟ اگر پوچھا جائے قرآن سے اللہ کا رنگ کیا ہے، کالا ہے، گورا ہے، لال ہے، ہرا ہے، پیلا ہے. اللہ کہتا ہے ہمارا رنگ ہے تمہاری اطاعت. ہماری اطاعت کرو، یہی ہمارا رنگ ہے. تو اطاعت کیسے کی جاتی ہے؟ کہ ابراہیم کعبے کی دیواروں کو بلند کیجیے. ابراہیم نے امتحانات دیے اور اس کے بعد اللہ خوش ہوا کہ ابراہیم اب آپ نے اتنا کام کر دیا ہے کہ ہم آپ سے خوش ہو گئے. مقصد یہ ہے اس تقریب کا کہ ابراہیم کو نبوت تو مل ہی چکی تھی، خلت تو مل ہی چکی تھی، صحیفے تو مل ہی چکے تھے، بیٹا بھی مل چکا تھا. مگر اب کون سا ایسا انعام باقی تھا جو ابراہیم کو ملتا؟ جب ابراہیم ساری قربانیاں پیش کر چکے تب اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما. اے ابراہیم ہم نے آپ کو امامت عطا کی ہے. نبوت کے بعد امامت عطا کی. اور جیسے ہی جو ہے امامت ملی، میرے ضروریت میں بھی امامت دے دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب ابراہیم کے علم میں بات تھی کہ یہ منصب قیامت تک جائے گا. اور یہی وجہ ہے کہ امامت ابراہیم یعنی اسماعیل کی نسل سے آگے بڑھی. جناب